اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ البقرہ دوسرا سپارہ ہم نے شروع کر رکھا ہے۔ دوسرے سپارے کا تیسرا رکوع آج شروع کیا اور اس تیسرے رکوع کی 5 آیات پڑھی، آیت نمبر 153، 54، 55، 56 اور 57، 153 سے لے کے 157 تک اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات بیان کرنے، پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا جو ہمارا گزشتہ درس بہت وسیع مضمون قبلہ کے حوالے سے چل رہا تھا، تو اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہر ایک کے لیے اللہ فرماتا ہے میں نے ایک سمت مقرر کر رکھی ہے، مگر میں ہر جگہ پہ موجود ہوں۔ یہ سمتوں کی وجہ سے کوئی افضل نہیں ہوگا، افضل اپنی نیکیوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی افضل ہوگا۔ چاہے کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کرتا تھا یا کوئی بیت الحرام کی طرف منہ کرتا ہے، افضل وہ ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اور نیکیوں میں ہمیں ایک دوسرے سے آگے جانا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوئی کہیں پہ بھی ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، اس کا منہ کدھر ہونا چاہیے؟ اب خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ ابدی اب حکم آ چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان دشمنوں سے نہ ڈرو، ڈر صرف میرا رکھو، ان دشمنوں کے لیے میں آپ کا مددگار کافی ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے خلیل کی وہ دعا قبول فرمائی کہ جی ہمارے اندر ایک نبی مبعوث فرما، تو امت کو میں نے افضل امت بنا دیا، اور امت مسلمۃ الگ، اور نبی بھی بھیج دیا جو آ کے آیتیں تلاوت کر کے سنا رہا ہے، پاک کر رہا ہے، کتاب کا علم سکھا رہا ہے، حکمت ادا کر رہا ہے، اور وہ علم سکھا رہا ہے جس چیز کا تمہیں علم نہیں تھا۔ ان ساری نعمتوں کے مکمل ہونے کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو ایز اٹ از، حرف بحرف، بلکہ اس سے اور بہتر کر کے اللہ نے پورا فرمایا۔ تو جب اللہ اپنی کسی نعمت کو پورا کرتا ہے، اتمام نعمت ہوتی ہے، جب نعمت پوری کی جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ادا کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا چرچا کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرا شکر ادا کرو جو میں تمہیں نعمتیں دیتا ہوں۔ یہاں پہ ان نعمتوں کی بات ہوگی، مگر اس کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کیا جائے، یا اس امپلیمنٹ کو اردو میں کیا کہ اپنی زندگی کے اندر اوپر نافذ کیا جائے، تو اس سے یہ مراد ہے کہ زندگی میں آپ کو کوئی بھی نعمت مل رہی ہے، کوئی بھی آپ کے اوپر اللہ کا انعام ہو رہا ہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں، ناشکری نہ کریں۔ اور کل بھی ہم نے پڑھا، اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے دل میں، اپنے دل میں یاد کرو۔ میں حدیث قدسی کے الفاظ، حدیث قدسی ڈائریکٹ اللہ کے الفاظ، فرمایا تم مجھے اپنے دل میں یاد کرو، میں تمہیں اپنے دل میں یاد کروں گا۔ تم مجھے لوگوں کی محفل میں، دنیا کی محفل میں یاد کرو، میں تمہیں اس سے افضل اور اعلیٰ اور بہتر محفل، فرشتوں کی محفل میں یاد کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ آج کا درس یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب اگر اس سینیریو کو، اس پس منظر کو دیکھیں جو چلتا آ رہا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اتمام نعمت ہو چکی، خاتم النبیین آ چکے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب سکھا دی، تلاوت کر دی، آیتیں ہمیں پاک کر دیا، ہمیں احکامات بتا دیے، ہمیں حکمت سکھا دی، اور ہمیں علم ہے، شریعت کا علم یا دے دیا گیا۔ اب اس کے بعد ہمارے لیے ساری زندگی کیا ہے؟ یہ آیتیں آ گئی ہیں، تلاوت کر کے دے دی ہیں، اب ان آیتوں کے اوپر پڑھ کر اور ان کے اوپر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت کو سنوارنا۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، یہ جو تمہیں میں نے امتم وسط بنایا نا، امت وسط، افضل امت بنایا، تمہیں میں نے رتبہ دیا ہے، اور کعبہ بھی تمہیں دے دیا، یعنی تمہیں اب وہ کل میں نے بتایا تھا کہ یہ خالی یہ نہیں کہ کعبہ اس سے ہوا، یہ ہے کہ اللہ نے ان سے امامت کھینچ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دے دی کہ یہ اب امامت کا منصب تمہارا ہے۔
اب تم نے دنیا کو لیڈ کرنا ہے. آج انگلش کے لفظ زیادہ آ رہے ہیں، معذرت نہیں، وہ مجھ سے کنٹرول. دنیا کو لیڈ لے کے چلنا ہے. تم دنیا کے سربراہ ہو، ٹھیک ہے جی، دنیا کے لیے تم سربراہ ہو، تو تم نے اس امامت کو تم نے سنبھالنا ہے. تو جیسے میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں تو کسی امت کی بھی تبلیغ کا نہیں تھا. تبلیغ کے لیے نبی اور رسول آتے تھے، مگر الحمدللہ ہمارے اوپر اب اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی. تو اس لیے آپ نے فرمایا ایک جگہ، آپ کے حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کے جو علماء ہوں گے، جو تبلیغ کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء اور جو رسول ہیں ان کے مطلب ان کا اجر ملے گا، ان کو برابر ان کو ثواب ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور پھر اگر جب آپ کو رتبہ بڑھا دیا جاتا ہے، کل بھی بتایا تھا، تو اتنی ہی آپ کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب تمہیں اتنا افضل میں نے رتبہ دے دیا نا، اب تمہارے اوپر ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. اب ذمہ داریاں جب بڑھ گئی ہیں، ایک چیز اور دوسری چیز اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کوئی نعمت دیتا ہوں تو اس کے بعد میں آزماتا بھی ہوں، یا نعمت دینے سے پہلے بھی آزماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یا نعمت دے کے اللہ آزماتا ہے. جیسے ہے نا کہ جی صفدر صاحب بزرگ آپ بیٹھے میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ یا تو میں کچھ لے کے آزماتا ہوں یا میں کچھ دے کے آزماتا ہوں. تو جب کچھ اب یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو اللہ دے کے ہمیں آزما رہا ہے، اور سم ٹائم اللہ کچھ لے کے ہمیں آزما رہا ہوتا ہے. وہ بھی آگے آج اس درس کے اندر دونوں چیزوں کا ذکر آئے گا. دینے والی باتیں ہم پڑھ چکے، اللہ نے قبلہ بھی دے دیا، ہمیں افضل امت بھی بنا دیا، اب اللہ آزما رہا ہے، اور آگے لینے والی باتیں بھی اللہ بتائے گا. تو جب اللہ نے ہمیں افضل بنا دیا، اللہ نے ہمارے اوپر نعمتیں اتنی نچھاور کر دیں، تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ اب تم تیار ہو جو اب میری طرف سے تمہارے اوپر امتحانات آئیں گے. اب امتحان تمہارے اوپر آئیں گے، اب مشکلات تمہارے اوپر آئیں گی. اب تمہیں میں نے یہ رتبہ دیا ہے. ایک تو اس دنیاوی لحاظ سے بھی سیدھی بات ہے کہ اگر جو ہے نا یوسف علیہ السلام، بلکہ پھر دنیاوی ادھر بھی آئے تو یوسف علیہ السلام جب تو کیا فرمایا آپ کے والد نے کہ اب آپ نے اس خواب کا اپنے بھائیوں سے ذکر نہیں کرنا. کیونکہ اب وہ ان 11 بھائیوں میں افضل ظاہر ہو گئے اللہ کی حکمت سے. تو فرمایا ان کو نہ بتانا کیونکہ حسد کی وجہ سے وہ تمہارے، اور پھر ہوا بھی وہی اللہ کی حکمت تھی، وہ راز نکل گیا اور پھر جا کے انہوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا. باقی ایک معاملہ لمبا چوڑا ہے آج کیونکہ وہ موضوع نہیں ہے. تو بات مختصر کیا ہے کہ تو جب یوسف علیہ السلام کو رتبہ بھائیوں نے دیکھا کہ افضل ہو رہا ہے، باپ کی اٹیچمنٹ، باپ کی قربت جو ہے، محبت ان کی طرف زیادہ جا رہی ہے، تو ان حسد کی وجہ سے. تو یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ جب قبلہ ہمیں مل گیا، امت افضل ہم بن گئے، تو بنی اسرائیل کو، یہود کو، نصارہ کو ہم سے حسد اور تکلیف تو ہونی تھی. تو وہ پھر یوسف علیہ السلام کن معاملات سے، تو اسی طرح پھر ہم نے بھی ان معاملات سے تم نے گزرنا ہے. اب تم ان کے لیے تیار ہو، کیونکہ تمہیں میں نے افضل بنایا، انہیں میں نے کم کر دیا، ان سے میں نے امامت کھینچ لیا، ان سے میں نے قبلہ کھینچ لیا، ادھر لے آئے ہو، ساری چیزیں تمہاری طرف موڑ دی ہیں. تو اب پھر تمہیں مشکلیں تو پہنچیں گی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم ان مشکلوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اور مدد تم نے اس امامت کے منصب کو سر انجام دینے کے لیے، ان نعمتوں کو سنبھالنے کے لیے، اس قبلہ کو سنبھالنے کے لیے، اس شریعت محمدی کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے تمہارے پاس دو چیزیں ہیں. میں نے اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں، اب دو چیزیں تمہیں دی ہیں تاکہ تم اس کو سنبھالے رکھو، اس کے اوپر ثابت قدم رہو. وہ کیا ہے؟ مدد مانگو بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ. جتنی آزمائشیں آئیں گی، اب جو کچھ تمہارے اوپر ان نعمتوں کے بعد دنیاوی لحاظ سے یا شیطان کے وار یا جو لوگ ہیں ان کے کسی بھی طرح کے جو بھی تمہارے اوپر سختیاں، مصیبتیں، تکالیف، آزمائشیں آئیں گی، ان کے اندر تم نے دو کام کرنے ہیں. مدد مانگنی ہے کس طرح؟ ایک تو مدد مجھ سے مانگنی ہے، اور مانگنی مدد کس طرح ہے؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. یہ دو چیزیں پکی کر لو تو تم اس اپنے منصب کے اوپر قائم رہو گے، کامیاب رہو گے، پھر تم ڈگمگا نہیں سکو گے. تو صبر اور نماز سے مدد چاہو. یہ جو صبر اور نماز ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچے، جب بھی کوئی مصیبت پہنچے، کچھ آپ کو وہ یا تو قرآن کے اندر ایک اور جگہ پہ آتا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الحدید، ہم پڑھ چکے ہیں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی السماء، کوئی بھی مصیبت نہیں آتی. ما اصاب من مصیبت فی الارض، دنیا کے اندر، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی السماء، نہ آسمان کے اندر نہ زمین کے اندر کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی مصیبت نہیں آتی مگر وہ کیا ہے؟ ہماری آزمائش کے لیے ہوتی ہے، یا ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. جو کچھ ہم نے کمایا ہوتا ہے، جیسے سورہ البقرہ کے آخری رکوع میں آتا ہے، لا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو کچھ تم بو گے وہی کچھ تم کاٹو گے.
تو یہ یا تو بسا زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار اس کے اوپر احادیث ہیں کہ جب تمہیں کوئی مومن کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور مومن کے اوپر تکلیفیں بڑھتی جاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ چلتا پھرتا پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے کہ تکلیفیں آنے سے اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں میں درخت کو ہلایا جائے تو اس کے پتے گر جاتے ہیں۔ تو مومن کے جو گناہ ہے نا یہ مزمائش، اور حتیٰ کہ بخار اگر صرف اس کو بخار بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے ایک وہاں مفہوم ایک جگہ لکھا کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے، ایک کانٹا بھی اگر مومن کو چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، یا اس کے لیے اس کے اندر کوئی نہ کوئی بہتری ہے اللہ کی طرف سے، کوئی بھی پریشانی۔ اور یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو وہ جنت اس طرح، اور مومن کے اوپر آزمائشیں اور تکالیفیں اور یہ ساری چیزیں، صبر، اور جب تمہارے اوپر کوئی طرح کا معاملہ آئے تو تم نے نماز کو نہیں چھوڑنا اور صبر کو نہیں چھوڑنا۔ اب اللہ نے ہمیں جب فرما دیا کہ تم نے صبر نہیں چھوڑنا اور نماز نہیں چھوڑنی، تو اس سے یہ پتہ کہ کوئی بھی تکلیف پہنچے اسی وقت وضو کریں اور اللہ کی بارگاہ میں، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو صبر کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، گڑ گڑا کے اس کے آگے روئیں، اور یقیناً وہ خالق کائنات، کیونکہ ساتھ ہی اللہ فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں ساتھ ہوں گا جو صبر کرے گا، اس کا میں دوست ہو جاؤں گا، میں اس کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے گا تو اسے پھر اللہ، وہ اکیلا کیسا ہوگا، یا اس کی ہمت کیسے جواب دے سکتی ہے؟ اور اللہ ساتھ تب ہوگا، مدد آپ نے صبر اور نماز سے، جب آپ صبر کے اوپر نمرد آزما رہیں گے، صبر کے اوپر قائم رہیں گے اور نماز کو نہیں چھوڑیں گے، تو پھر آپ کے ساتھ اللہ آپ کا خود ساتھ دے گا۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ وہ جب، کیونکہ جو یہ سارے معاملات ہونے کے بعد جہاد کا حکم آ گیا، اور جہاد کی ترغیب دینے کے لیے، جہاد کی طرف کھینچنے کے لیے لوگ یہ سمجھتے کہ بھائی ہمارا بندہ، بیٹا یا بھائی یا خامد یا جو بھی، وہ جو ہے نا مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا جو شہید ہوگا نا، جو جہاد کرے گا میری راہ میں، وہ مرے گا نہیں، وہ زندہ ہوگا، اس کی اہمیت بتانے کے لیے۔ اور ابھی میں نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ جو شہید لوگ ہوں گے، صلاح الدین صاحب، یہ جنت کے اندر یہ سبز رنگ کے لباس کے اندر، یا سبز رنگ کے جو ہے نا پرندوں کے قالب کے اندر ہوں گے، یعنی پرندے کے جسم کے اندر ان کی روح ہوگی۔ اس کی مثال یوں لے لیں جیسے سمجھ آئی، یعنی سبز رنگ کے جو پرندے ہوں گے ان کے قالب کے اندر ان کی روحیں ہوں گی، اور عین عرش الہی کے نیچے جو قندیلیں لٹک رہی ہیں ان کے اندر یہ اڑ کے آ کے بیٹھ رہے ہوں گے، اور ادھر سے ادھر، اور جس چیز کی طرف ان کا جی چاہتا ہے ادھر گھومتے پھرتے ہیں، پوری جنت میں سیر کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفعہ جب ان کو دیکھے گا تو اللہ پوچھے گا، ہاں بھائی شہیدوں کیا چاہیے؟ تو وہ کہیں گے اللہ آپ نے ہمیں اتنا کچھ دے رکھا ہے، ہمیں تو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ پوچھے گا تو پھر وہ عرض کریں گے اللہ جی دوبارہ ہمیں اس دنیا میں بھیج، ہم پھر شہید ہوں، اسی طرح تیری بارگاہ میں پھر اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں تاکہ ہمیں 2 اجر ملے۔ تو اللہ فرمائے گا یہ میری قانون کے خلاف ہے، کیونکہ ایک دفعہ جو وہاں سے ادھر آ گیا وہ دوسری دفعہ اس کا ریٹرن، کیونکہ میں نے اپنا قانون بنا دیا تو اس کا ریٹرن، اس کا واپسی اس میں دوبارہ نہیں ہے، لہذا تم یہاں میری نعمتوں کو کھاؤ اور خوب۔ پھر اسی طریقے سے یہ سارا تو فرمایا کہ جو خدا کی راہ میں مارے جائیں گے نا، جہاد کا حکم ہے، تو جو خدا کی راہ میں مارے جائیں گے فی سبیل اللہ، تو انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ قرآن کی ڈائریکٹ الفاظ کا ترجمہ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہاں تمہیں شعور نہیں ہے، وہ کیسے زندہ ہے؟ بندہ سوچتا ہے یار وہ مر گئے، ہم اپنے ہاتھوں سے دفنائے، ان کا سانس نکل گیا۔ اللہ نے فرمایا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں سائنسی حوالے سے بھی بڑی ڈیپ آپ کو پورا ایک جو ہے نا ایک بڑا زبردست قرآن کا، میں نے اسے آپ کو بتایا کہ قرآن میں ایک اور جگہ ایک آیت سورہ جن کے اندر، یہ کس جگہ پہ ایک آیت ہے قرآن کی، اس کا ترجمہ ہے کہ یہ جو جن اور شیطان ہے یہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے، ہیں دنیا میں کے اندر ہی، اسی زمین کے اوپر ہمارے ساتھ شیطان اور جن موجود ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں پتہ ہے نا شیطان موجود ہے، ہم ساروں جن موجود ہیں، سارا کچھ چیزیں موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، فرشتے بھی آتے ہیں، ادھر بھی شاید اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یقیناً آ کے بیٹھے ہوں گے، ہمیں نظر نہیں آتے۔ ایک تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ نے ہماری آنکھ کو وہ صلاحیت ہی نہیں دی، جیسے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے اللہ نے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صلاحیت دی کہ وہ اللہ کا دیدار اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اس کے علاوہ کوئی اللہ کا دیدار، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی ثابت نہیں ہے، اللہ عالم۔ تو ٹھیک ہے جی، اسی طرح ہمیں اللہ نے وہ ادراک نہیں دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ جب ابو جہل نے جب وہ ہجرت کرنے کے لیے
تو جب آپ نکلے اسے ابو جہل نے میں یہ کر دوں گا نعوذ باللہ میں یوں میں یہاں گو آ کے دروازے کے آگے کھڑا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مٹھی اٹھائی سورہ یاسین کی آیت تلاوت کرتے ہوئے یوں پھینکی ہو، پتہ ہی نہیں ہے جو بعد میں لوگوں نے پوچھا کدھر کھڑے ہو، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے، میں نے ان کو وہ تو مدینہ پہنچ رہے ہیں، تم نے جو ہے ان کے سامنے سے گزرے ہیں۔ وہ اللہ ہے نا جب پردہ کرنا چاہے اور جب پردے ہٹانا چاہے، دونوں چیزیں ہیں، جب پردے ہٹانا چاہے جب وہ تو اس نے ادھر میں نے ایک بات کی تھی، پتہ نہیں آپ کوئی درس میں تھا کہ نہیں، کہ کسی کو اللہ اپنے گھر میں بلا لیتا ہے اور اگر وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا تو اللہ گھر کو اس کے سامنے لے آتا ہے، یہ کر اس کے لیے کچھ بھی ناممکن، اسے کہنا ہے کون فیکون تو ہو جانا ہے، اسے کہنا ہے یہ سامنے۔ اچھا میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، معراج ہم کہتے ہیں وہ کیسے ہوا، اتنے وقت ہو سکتا ہے ہمیں اب سائنس فزکس یہ چیزیں آج جوان کم ہے، ناراض نہ ہو جائیے گا میری بات سے، اتنا تو ساروں کو موٹا موٹا علم تو ہے، یہ چاند سورج ستارے گھوم رہے ہیں جناب اپنا، ہو سکتا ہے زمین کو گھما کے اللہ نے اس کو اپنے آربٹ سے نکال کے تو عرش کے پاس بلا لیا ہو، زمین کو سیدھا اللہ نے عرش کے پاس بلا کے اپنے محبوب سے ملاقات کر کے اور پھر زمین کو تم اپنے آربٹ میں واپس چلی جاؤ، اپنی سڑک پہ اپنے راستے پہ، مطلب اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ تو وہ جن اور شیطان تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے، اور پھر اسی طرح ابو جہل کا، یہ اسی طرح کفار کا ایک واقعہ ہے، بعضوں کا تحریر سے ہٹ کی چیزیں ذہن میں آتی ہیں، تو وہ اسی طرح سے ہے کہ ہاں ابو جہل کے یہ غالباً انہوں نے آپ وسلم پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کو نا آپ وسلم کے اور اس کے درمیان میں اسے جو ہے نا یکدم اس کے اوپر کچھ سختہ طاری ہو گیا، یا اس کو ایسے لگا جیسے اسے کوئی مار رہا ہے، تو بعد میں لوگوں نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا، تم تو اس طرح، اس نے کہا مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، تم سوچ نہیں سکتے، حالانکہ جب دو بندے لڑ رہے ہوتے ہیں تو کتنا فاصلہ ہوتا ہے، یہ طارق صاحب یا صفدر صاحب کو مجھ سے بڑا زیادہ فاصلہ ہے، جب دست و گریبان ہونا لگتا ہے تو مطلب بالکل آمنے سامنے ہوتا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ محمد اور میرے درمیان پتہ نہیں کون سی کیا کیا مخلوقات اور کتنی کون سی دنیا درمیان میں مجھے نظر آنا شروع ہو گئی تھی، یعنی وہ موجود ہے ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، تو وہ تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ اللہ جو ہے وہاں پہ پوچھے، تو اللہ نے وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ درمیان میں کون کون سی مخلوقات ہیں جو آگے سے مجھے پکڑ رہی ہیں، یہ جو آگے سے مجھے مار رہی ہیں، یہ جن کی وجہ سے میں روکا جا رہا ہوں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو جنات اور شیطان ہمیں ایک ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے ہمیں، تو یہ تو جن اور شیطان اور یہ لوگ ہیں، تو جو شہید ہیں، جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے جان قربان کی ہے، وہ زندہ ہیں، تو ہمیں کیسے شعور ہو سکتا ہے، ہمیں کیسے شعور ہو سکتا ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھتے۔ ہاں، اور پہلا پہلو ایک میں نے آپ کو بتایا کہ جب آزمائشیں آئیں گی تو ہم نے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگنی ہے، یہ تھا انعامات دینے کے بعد آپ کو اللہ آزما رہا ہے، اور سم ٹائم کچھ اللہ لے کے آزمات، اب یہ سنیں اللہ جو لے کے آزماتا ہے، بس 5 منٹ میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور خود بتا دیا نا کہ ہم آزمائیں گے، پہلے انعامات دے کے اللہ فرما رہا ہے کہ ہاں جی تم نے اب ثابت قدم رہنا، یہ چیزیں تمہیں مل گئی، کچھ دیا ہے اس کے بدلے تمہاری آزمائشیں، اور ساتھ اللہ فرما رہا ہے کچھ لوں گا وہ تمہاری آزمائشیں ہوں گی، ٹھیک ہے جی کیا ہوگا، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر، کچھ بھوک سے، اور کچھ مالوں سے اور جانوں سے اور پھلوں کی کمی سے، ہم پہلے ڈر سے بھی میں تمہیں آزماؤں گا، میں تمہیں ڈر دے کے، خوف دے کے، ڈر کئی طرح کا ہے، ڈر خوف مطلب جی ڈر، اگر اس کو بندے کو ڈر ہو سکتا ہے جی پیسے جانے کا، جان جانے کا، ٹھیک ہے جی کئی طرح کا دنیا کے اندر بندہ، مستقبل کا، آج کل بندے کی پریشانی ہے مستقبل میں یار میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے تو ڈر، یا اگر جہاد کے لیے تو ڈر کیا ہے میں مار ہی نہ جاؤں، تو یہ میری جان ہی نہ چلی جائے، تو وہ اوپر اللہ نے پہلے فرما دیا بھائی جو مار شہید ہو جائے گا اس کا رتبہ ہی الگ ہے۔ ہم کچھ ڈر دے کے آزمائیں گے، اور بھوک سے آزمائیں گے، اور بھوک مین کے فقر، فاقہ، تنگی، تنگ دستی، ٹھیک ہے جی رزق میں کمی، اور کچھ مالوں سے، مال سے مراد یہاں پہ اگر رزق پیسے کو لیا جائے، یعنی پیسہ اگر آتا ہے تب بھی آزمائش ہے، پیسہ اگر لیا جاتا ہے تب بھی آزمائش ہے، جس جو فقیر غریب ہے وہ بھی آزمایا جا رہا ہے، اور جس کے پاس زیادہ ہے وہ بھی آزمایا جا رہا ہے، کیونکہ جب پیسہ زیادہ آتا ہے، صفدر صاحب، صلاح الدین صاحب، بزرگ سارے بیٹھے ہیں، جب پیسہ زیادہ آتا ہے تو بندے کو ایمان کو زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اس کے بعد پیسہ ہے، اب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لہٰذا اسی لیے کہا گیا کہ جب پیسہ آئے تو اتراؤ نہیں، غرور نہیں کرو، پیسے کو ہاتھ کی میل سمجھو اور اس کو آگے یوں چلاتے جاؤ، یوں بانٹتے جاؤ، اگر اپنے پاس رکھو گے تو یہ تمہارے اندر جو ہے نا شرارتیں پیدا کرے گا، اور یہ تم سے طرح طرح کے غلط اور غلیظ کام کروائے گا۔ تو مال میں آزمائش ہے، اور جانوں میں، اپنی نفس کے اندر، اور پھلوں کی کمی سے،
کچھ نے اس کو لکھا کہ پھل اس سے ڈائریکٹ سیدھا سیدھا، اور کچھ نے اس کو اب دوسری ایک روایت کے مطابق یہ جو ایک مفسر نے یہ لکھا کہ یہاں پہ بھوک ڈر سے مراد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ڈر، اللہ اس سے آزمائے گا کہ کتنا میرا کسی کے اندر دل کے اندر کتنا ڈر ہے۔ دوسرا فرمایا بھوک سے یہ مراد ہے کہ جو روزے رکھے جو رمضان کے روزے، بھوک سے اللہ آزمائے گا کون روزہ رکھتا ہے۔ تیسرا فرمایا ونقص من الاموال، کہ جو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ مال میں کمی ہو رہی ہے تو اس میں اللہ آزمائے گا ہاں جی تم زکوٰۃ یہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، کہ یہ تو نہیں سمجھتے کہ ہمارے مال میں کمی ہو رہی ہے۔ والانفس، اور جانوں کے اندر، تمہاری جانوں کے اندر، اپنی جان کے اندر بیماری ڈال کے، کوئی پریشانی ڈال کے، کوئی تکلیف ڈال کے اللہ آزمائے گا۔ اور والثمرات، تمہاری اولاد کے حوالے سے، یا تو اولاد دے گا، نہیں دے گا تو اولاد دے کے لے لے گا، یا صرف ساری بیٹیاں دے دے گا، یا سارے بیٹے دے دے گا، یا مطلب یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا نظام ہے۔ اللہ اس طرح تمہیں چیزوں میں کیا کرے گا، آزمائے گا۔ اور انہی آزمائشوں میں سے جب بندہ نکلتا ہے نا، ہم تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایویں نہیں خلیل بنے اور یہ سارا جا کے چل رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ، یہ بہت عرفہ و اعلیٰ اور بہت ٹاپ لیول کی یہ بات، یہ بس ثمرات ہو گئی، اور آپ کو خود کو آگ میں پھینکا گیا، وہ والانفس ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے ساری کی ساری چیزوں کے اندر اللہ تبارک، اور اپنی بیوی کو اور بیٹے کو ادھر جنگل میں چھوڑنا، تو یہ ساری کی ساری آزمائشیں ہیں۔ تو ان میں سے جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے نا تمہیں میں ان تمام چیزوں سے آزماؤں گا، ڈر سے، بھوک سے، مال سے، جان سے، پھلوں کی کمی سے۔ اور ایوب علیہ السلام کا صبر سامنے رکھیں، ایوب علیہ السلام کو قرآن نے انا وجدناہ صابرا، صابر کا ٹائٹل حضرت ایوب علیہ السلام، جن کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہ آ کے دل اور جب زبان، تو پھر جا کے کہا اللہ جی اب بھی تب رو رہا ہوں کہ یہ زبان اور دل سے تیرا ذکر کرتا ہوں، نہیں تو اب بھی میں نہیں روتا، بے شک سارا کچھ چلا گیا، مال مویشی اولاد ہر چیز چلی گئی۔ پھر جب اللہ نوازتا ہے تو پھر اللہ نوازتا بھی اسی طرح ہی ہے۔ تو اسی لیے جب بھی کوئی مصیبت آئے، اولاد میں آئے، پیسے میں آئے، رزق میں آئے، عزت میں آئے، صحت میں آئے، عمر میں آئے، مال، کسی بھی چیز کے اندر، تو اس کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ تم نے صبر کرنا ہے۔ وبشر الصابرین، جو اس کے اندر صبر کریں گے، اوپر فرمایا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں، اور یہاں فرما دیا کہ صبر والوں کو خوشخبری سنا دو۔ وہاں جب انعامات دیے تو صبر کا کہا کہ میں اب تمہارے ساتھ ہوں سب برداشت میں، یہاں جب کوئی چیز لی تو فرمایا کہ صبر والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور جب ہمارے کوئی تکلیف پہنچے تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کوئی بھی چیز، ہم اپنی جان میں ہے تو ہم نے بھی اس کی طرف جانا ہے، اپنی اولاد میں ہے تو اولاد نے بھی اس کی طرف جانا ہے، مال ہے تو مال بھی مڑ کے اس کا ہے، اس نے دیا تھا اس نے واپس لے لیا، کوئی بھی چیز ہے وہ ساری اس کی طرف سے ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، آخری آیت، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودین ہے، ٹھیک ہے، یعنی جن کے اوپر اللہ ان کے رب کی درودیں ہیں اور ان کے رب کی رحمت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو اپنے رب کی صلوات اور رب کی رحمت، یہ دو چیزیں ہیں، اور تیسری چیز ایک اس کے اندر ہدایت ہے۔ ہدایت ایک نعمت کے طور پہ بیان ہو رہی ہے، جیسے ہے نا کہ من یرید اللہ بہ خیرا فلیفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے، ہدایت دے، قرآن کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام فرما رہا ہے، کچھ دیا اس کے بعد آزمائش آئی صبر کرو، کچھ لے لیا اس کے بعد آزمائش آئی صبر کرو۔ اچھا بس وقت کی قلت، مجھے بڑا احساس ہے، 15 منٹ ہو گئے ہیں، بس 1-2 منٹ میں حضرت اس کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون، ان باتوں پہ ہم جو نا بہت لمبی چوڑی تقریروں کی، بہت لمبی چوڑی باتوں کی ہمیں اتنی ایک امر ہے۔ میں نے آپ کو حضرت عائشہ کا وہ حدیث کا مفہوم سنا رہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بندے نے معمول کا کام بے شک تھوڑا کریں لیکن وہ معمول کے ساتھ کریں، یعنی روز ہونا چاہیے۔ ایک مثال یوں لے لیں کہ قرآن کی بھلے ایک آیت ہی پڑھیں مگر روز پڑھیں، صدقہ بے شک 1 روپے ہی کریں مگر روز کریں، بے شک صرف چاشت کے نفل پڑھیں مگر روز پڑھیں، یا صرف تہجد کے 2 نفل، اس کے اندر وہ کیا ہونا چاہیے؟ معمول ہونا چاہیے۔ عمل کم ہو مگر معمول اس کا پکا ہو تو اس کے اندر آپ کو کیا ہے؟ اجر زیادہ ہے۔ سلام، آمین، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ساری اس طرح، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کیا ہے؟ ایک دفعہ ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی
جن کے ساتھ شادی ہوئی تھی، تو وہ ان کے جو خامن تھے وہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہیں. آپ نے یہ بتایا، یہ آیت آئی یا اس کہ بھئی جب بھی مومن کو کوئی تکلیف پہنچے تو مومن نے کیا کرنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے کہ ہم اللہ کی ہیں، اللہ کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، اور اس کے اوپر صبر کرنا ہے، تو اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرے گا. اللہ کیا کرے گا؟ تو وہ ہماری طرح کے جھوٹے توکل والے تو تھے نہیں، وہ بڑے خوشی سے گھر گئے اپنی بیوی کو جا کے، آج میں نے ایک ایسی بات سنی ہے جو مطلب نے کہا جی یہ کہ جب کوئی تکلیف مصیبت پہنچی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے، تو جب یہ کہو گے تو اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز نوازے گا. یہی ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد انہی کے وہی خامند اللہ کو پیارے ہو گئے. اب آپ کو تکلیف تو بہت ہوئی، پریشانی تو بہت ہوئی، مگر آپ نے وہ سن رکھا تھا ام سلمہ نے، تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ ہی دعا مانگی کہ میں نے تیرے محبوب سے یہ اپنے اس بندے خامند کے ذریعے سن رکھا ہے کہ جو یہ کہے گا میں اسے بہتر نوازوں گا، تو اللہ جی پھر تو مجھے بہتر عطا کرنا، میں اس کے اوپر صبر کرتی ہوں، میرا خامند تیری طرف سے تھا، تو نے اس کو لے لیا. اور ساتھ سوچ رہی ہیں کہ اب مطلب میرا خامند تھا، مجھے اس سے بہتر کیا ملے گا، مجھے اس سے بڑی بات سمجھنے والی ہے، شاید 2 منٹ فالتو لگ جائیں گی لیکن بڑی بات سمجھنے والی ہے. کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے جناب جو ہے نا رحمت، اور تمام جہانوں کے اللہ کے بعد مالک، خود ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. آگے کو کام کاج میں لگی ہوئی ہیں، تو وہ ہاتھ کسی چیز میں تھے، چارے میں یا کام کاج میں، تو ہاتھ دھوئے، فوراً سے دروازے پہ پوچھا کون؟ محمد آپ آئے، اور آپ نے کہا جی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ ہکا بکا حیران پریشان رہ گئیں. اور پھر مختلف آگے باتیں ہوئیں کہ جی میں تو عمر رسیدہ ہوں، تو آپ مطلب کس طرح، یا میں تھوڑا اپنے اس میں سے تھوڑی سخت ہوں اپنے معاملات میں، تو کہیں میں آپ کے آگے کوئی گستاخی نہ مجھ سے ہو جائے بول چال میں، اور میں عمر رسیدہ ہوں اور میرے بال بچے ہیں. پھر ان ساری چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، اور مطمئن ہو کے تو آپ کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، امہات المومنین بنی. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے بعض اوقات ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کہ یہ السلام علیکم، سلام کیا ہے، آمین کیا ہے، یہ چھوٹی چیزیں بہت امپورٹنس رکھتی ہیں. لٹل ایررز بیکم بگ تھنگ. چھوٹی غلطیاں مل کے بڑے گناہ بنتے، تو چھوٹی نیکیاں مل کے تو بہت بڑے ثواب کیوں نہیں بنتی ہوں گی. تو یہ جب بندہ ہم میں سے کسی کو بھی اللہ نہ کرے ہمیں کوئی تکلیف مصیبت پہنچے، اگر پہنچے ہم انا للہ و انا الیہ راجعون اگر کہیں گے، اور ساتھ ہی اللہ سے اللہ کے حبیب کے اس حکم کے مطابق دعا مانگ لیں گے، یقیناً ضرور بالضرور، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے میں ساتھ ہوں، اور اللہ فرما رہا ہے خوشخبری دے دو، تو یقیناً اللہ ہمیں کوئی اچھی خوشخبری یقیناً سنائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھ سمجھ کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.